الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اس تربیتی اور اصلاحی کنونشن میں تمام آنے والے معزز علماء کرام اور سامعین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، عقیدہ توحید، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اور نوجوانان توحید و سنت کی پہچان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مشن، ہمیں جو کاز، ہمیں جو پروگرام دیا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمیں اس بات پر فخر ہے، یہ وہ مشن ہے، یہ وہ پروگرام ہے، یہ وہ کاز ہے جس پروگرام کو لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے۔ ہر آنے والے نبی نے اپنی اپنی امت کے سامنے اسی پروگرام اور مشن کو پیش کیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ کائنات میں رہنے والے لوگوں، بندگی اور عبادت کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، دور و نزدیک ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور اس کا جواب دینے والا، بیڑے پار لگانے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کا نام بلند آواز سے بلند کیجیے۔ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے کام بنانے والا نہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی کسی کی غائبانہ شور و پکار کو سننے والا نہیں۔ آج میں اپنے اس عنوان میں جس چیز کو مد نظر رکھ کر چند معروضات پیش کروں گا وہ ہیں کہ غائبانہ شور و پکار کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو مختار کل سمجھ کر اور عالم الغیب سمجھ کر، ان دو صفتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختار کل سمجھ کر اور عالم الغیب سمجھ کر اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کی غائبانہ شور و پکار کرے گا تو قرآن و سنت کی روشنی میں اسے شرک کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص عقیدہ توحید سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے قرآن کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ کا قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ غائبانہ شور و پکار کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں اور اپنی پریشانیوں میں پکارنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ یہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرے کہ ہم اپنے رب کو بلند آواز سے پکارے اگر ہمارا رب دور ہے، یا آہستہ آواز سے پکارے اگر ہمارا رب قریب ہے، فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندے کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں چپڑاسیوں سے ملاقاتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی مثالیں ذکر کرنا یہ اللہ کی توہین ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، فرمایا اللہ کے لیے ایسی مثالیں ذکر نہ کرو۔ سور و پکار کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے یعنی میری پکار سے تکبر کریں گے، مجھے نہیں پکاریں گے اپنی حاجات اور مشکلات میں ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے لہو دعوت الحق، سچی پکار کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ قرآن پڑھنے والا بندہ قرآن پڑھتا چلا جائے، اللہ کی آیات ختم ہونے کو نہیں آتی۔ اللہ بار بار اس بات کو سمجھا رہے ہیں لوگوں اس کائنات میں اگر کوئی شور و پکار کے لائق ذات ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی غائبانہ شور و پکار کرنے والے ہیں، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ اس پکارنے والے ساری زندگی پکارتے رہے۔ آج لوگ کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو من دون اللہ کے الفاظ آئے ہیں ان سے مراد صرف اور صرف بت ہیں، کہ اللہ کے علاوہ بتوں کو پکارا جائے تو وہ شرک بنتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو پکارا جائے تو وہ شرک نہیں بنتا۔ لیکن قرآن وہ دکھتی ہی رگ پر ہاتھ رکھنے والی کتاب ہے۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے میرے بندوں کو میرے علاوہ معبود بنا لیا۔ عبادی کا لفظ اللہ نے ذکر کر کے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ من دون اللہ میں ہر وہ چیز مراد ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے گی، جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے گا، اور اللہ کے غیر کو پکارنے والا ساری زندگی پکارتا رہے، ساری زندگی آوازیں مارتا رہے۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا کون بڑا ہے اس سے گمراہ جو ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا جواب دے سکتے نہیں، اور الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک پکارتا رہے وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، پکارنے والا جس کو پکار رہا ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں کون مجھے پکار رہا ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ قبر والے کو پتہ چل جاتا ہے قبر پر چڑی بیٹھی ہے یا چڑا بیٹھا ہے۔ جب قبرستان میں جاؤ
تو مردے کے سر کی طرف آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے، پاؤں کی طرف کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف ایسی توہمات اور ایسی باتیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مشرکین مکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، یا پہلے دور کے مشرکین وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے۔ عقیدہ اور نظریہ ان کا بھی یہی ہوتا تھا۔ بت برائے بت کسی دور میں اس کی پوجا نہیں کی گئی، بلکہ کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کا بت ہوتا تھا، اور ان کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں اس کی روح اس بت کے اندر حلول کر چکی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری حاجات کو سن رہا ہے اور ہماری مشکلات کو حل کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنانے والے، ان کی پوجا پاٹ کرنے والے، وہ کھڑا بت ہے، اور اپنے ہاتھوں سے جس کو قبر میں دفن کر دیا وہ پڑا بت ہے وہ بھی بت اور ہے یہ بھی بت۔ تو اللہ کے غیر کی سور و پکار کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی حاجات میں اور مشکلات میں پکارنا، اللہ کے قرآن نے اسے شرک قرار دیا ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاطر ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم۔ قرآن نے اس آیت کریمہ میں خود شرک کی تعریف کر دی کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سننے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ تمہارے عقیدے اور نظریے کے مطابق بالفرض تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ وہ سنتے ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اور سنو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ جن کو تم پکار رہے ہو وہ خود قیامت والے دن کہیں گے ہمیں تمہاری پکار کا کوئی پتہ نہیں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ پکارنے والے بھی کھڑے ہیں، جن کو پکارا گیا وہ بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے حشر کے میدان میں بول کر کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غائبانہ سور و پکار کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر در در کے دھکے کھانے والا ساری زندگی غیر اللہ کو پکارتا رہے، اسے اس پکار سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر جس ماحول اور معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کس کس طرح اللہ کے غیر کو پکارا جا رہا ہے۔ خطیب منبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے انظر حالنا یا رسول اللہ، اسما قالنا یا رسول اللہ۔ یہ غیر اللہ کی سور و پکار ہے جس کو اللہ کے قرآن نے شرک قرار دیا۔ کہنے والا یہ کہتا ہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ یہ غیر اللہ کی پکار ہے۔ یا بہاول حق بیڑا دک، اے بہاول حق میرا بیڑا پار لگا دے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ یہ سارے ایسے بول ہیں، سارے ایسے جملے ہیں جن میں غیر اللہ کی سور و پکار پائی جا رہی ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے شرک قرار دیا۔ اور کہنے والا یہ کہتا ہے ہمیں بھی بلا لو، مکی مدنی، یعنی اللہ کے پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی مدینے بلا لو۔ یہ بھی غیر اللہ کی سور و پکار ہے۔ ایسے تمام الفاظ اور ایسے تمام جملے اور ایسے تمام اقوال جن میں غیر اللہ کی سور و پکار ہوگی، اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرا کام کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے،
میرے حالات سے واقف بھی ہے، اس کو اللہ کے قرآن نے شرک قرار دیا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کا یہ اعلان ہے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک کی حالت میں موت آ گئی کبھی بھی اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرک کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ میرا محترم بزرگ اور دوستو، ایمان، عقیدہ، توحید یہ بنیاد ہے آخرت میں نجات کے لیے۔ ایمان یہ بنیاد ہے آخرت میں نجات کے لیے، اور اعمال صالحہ یہ بنیاد ہے آخرت میں بلندی درجات کے لیے۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اتنا ہی کم ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر پختہ اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔